ہوئے شعلے ہیں یہ کس کس کو اپنی لپیٹ میں خدا نخواستہ لے لیں گے اور کیا اس آگ پہ قابو پانا ممکن ہے؟ اور سوچنا یہ بھی ہے کہ اس وقت پاکستان میں راج کس کا ہے؟ کیا جو موجودہ حکومت ہے وہ صرف برائے نام حکومت ہے جو چند وزارتوں تک یا چند ایوانوں تک محدود ہو کے رہ گئی ہے، اور اس کے علاوہ کیا سخت گیر موقع رکھنے والے یہ جو شدت پسند عناصر ہوتے ہیں یہ پاکستان کے اقتدار پہ خدا نخواستہ قابض ہونے جا رہے ہیں؟ اور ان عجیب سی بات یہ ہے کہ ان شدت پسندوں کے خلاف آوازیں اٹھتی تو ہیں لیکن دب جاتی ہیں شاید کسی مصلحت کی وجہ سے۔ کچھ لوگ ان شدت پسندوں کو حیرت انگیز طور پہ پسند بھی کرتے ہیں، اپنے طور پہ لاجکس دیتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں شاید ٹھیک ہیں، یا یعنی کہ صحیح کو صحیح نہیں کہتے، غلط کو غلط نہیں کہتے۔ تو سوچنا اب یہ ہے کہ کیا پاکستان اس منافقت سے بھرپور رویوں کے سایہ میں چل سکے گا، اور پاکستان کی فوج یا ادارے پاکستان کو بچانے کے لیے کب آئیں گے؟ یہ آگ کب بجھے گی؟ اس حوالے سے ایک جماعت ہے پاکستان کی متحدہ قومی موومنٹ، اس کے سربراہ محترم الطاف حسین صاحب کا بڑا کلیئر سٹانس پچھلے دنوں میں سامنے آیا، اور اب ہم بات کریں گے اسی جماعت کے ایک مرکزی ترجمان ممتاز سیاسی تجزیہ نگار محترم مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب سے۔ سب سے پہلے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس مصطفیٰ صاحب۔ بہت شکریہ رسول بھائی۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ کنفیوز جماعت نہیں ہے، برے کو برا کہہ رہی ہے، اچھے کو اچھا کہہ رہی ہے۔ لیکن ایک بات فرمائیں کہ ابھی یہ جو بڑی بڑی بندوقوں والے دہشت گرد ہیں، یہ نہتی اور معصوم بچیاں جو ہے رمشا مسیح یا پھر ملالہ یوسف، ان سے خوف زدہ کیوں ہے مصطفیٰ صاحب؟ دیکھیے، بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں کہ سچ کو سچ، جھوٹ کو جھوٹ اور ظلم کو ظلم کہنے والے لوگوں کی بہت کمی ہے سیاسی رہنماؤں میں، سیاسی قائدین میں۔ عوام تو ہمارے بہت بہادر ہیں، ہر دور میں قربانیاں دیتے چلے آئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہماری قوم کو عمومی طور پر بہادر لیڈر نہیں مل سکے۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین کے جہاں تک تعلق ہے، جب سے انہوں نے تحریک کا آغاز کیا ہے انہوں نے ظلم کو ظلم کہا ہے اور حق کو حق اور باطل کو باطل کہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان پر پاکستان کی زمین تنگ کر دی گئی، اور انہیں جب ان کی زندگی پر بموں سے حملے ہونے لگے تب ساتھیوں کے کہنے پہ ان کو ملک چھوڑنا پڑا، لیکن وہ وطن سے دور رہ کر بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا رمشا مسیح کا، ملالہ کا، دیکھیے یہی ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے قیام سے چند روز پہلے 11 اگست 1947 کو بتا دیا تھا کہ پاکستان کیسا ملک ہوگا، کہ جہاں مسلمانوں کو بھی آزادی ہوگی، کہ جہاں مسیحی بھائیوں کو بھی آزادی ہوگی، جہاں ہندوؤں کو بھی آزادی ہوگی، جہاں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو آزادی ہوگی کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق، عقیدے کے مطابق زندگی گزارے، اور مذہب کا ریاست کے امور سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے مذہبی انتہا پسند لوگوں نے ایک سازش کے تحت پاکستان کے پورے نظام پر قبضہ کر لیا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر بدقسمتی سے ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے ایسے جہادی گروپس تشکیل دی، ان کو ٹریننگ دی، اور ان کو دنیا کے افغانستان کی جنگ کے دوران وہاں بھیجا اور دنیا کے مختلف ممالک میں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج وہی دہشت گرد عناصر طالبان کی شکل میں سامنے آیا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان میں آگ و خون کا جو کھیل تھا یہ تو بہت برسوں سے جاری تھا، لیکن اب اس ننھی بچی ملالہ یوسفزئی پہ جو بدترین حملہ ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا کے جو نظریہ بدل چکا ہے۔ They want to do something practical۔ پوری دنیا سنجیدہ ہے لیکن شاید پاکستان میں ابھی بھی بہت سے عناصر سنجیدہ نہیں ہے۔ تو اچھا، آپ نے قائد اعظم کا بھی ذکر کیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ملالہ یوسفزئی پہ حملہ یہ نظریہ پاکستان پہ بھی حملہ ہے؟ دیکھیے، جیسے میں نے عرض کیا تسلیم بھائی کہ جو نظریہ پاکستان کیا تھا، نظریہ پاکستان وہی جو قائد اعظم چاہتے تھے کہ مذہبی آزادی ہو اور مذہب کا ریاست کے امور سے تعلق نہ ہو، اور یہ سب کچھ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ملک میں لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو، اور شعور اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے کہ جب تعلیم عام ہو۔ تو یہ جو انتہا پسند طبقہ ہے، یہ جو طالبان ذہنی رکھنے والے لوگ ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ تعلیم عام ہو اور لوگ اس مذہبی انتہا پسندی کے شکنجے سے آزاد ہو۔ اسی لیے ملالہ کو جو گولی ماری گئی اس کا جرم کیا تھا؟ ملالہ کا جرم یہی تھا
کہ وہ چاہتی تھی کہ وہ خود بھی تعلیم حاصل کرے, اس کا اسکول کھلے اور سوات کے دیگر تمام بچے بھی آزادی سے تعلیم حاصل کر سکیں. اس کی یہ سوچ تھی, یہی اس کا جرم تھا. تو جن طالبان دہشت گردوں نے ملالہ کے سر میں گولی ماری, بنیادی طور پر وہ ملالہ کو مارنا نہیں چاہتے تھے, وہ اس سوچ کو مارنا چاہتے تھے کہ جو تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے, وہ اس فکر و شعور کو مارنا چاہتے ہیں, وہ اس جرأت کو, اس ہمت کو مارنا چاہتے تھے کہ یہی ہمت, یہی شعور سوات کے دیگر تمام بچوں میں نہ پھیل جائے. وہ تعلیم کو پھیلنے سے روکنا چاہتے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب سے یہ طالبان دہشت گردوں کا غلبہ ہمارے صوبہ سرحد میں خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں ہوا, سینکڑوں اسکول اس کے بعد سے بموں سے اڑائے جا چکے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن مسعود اب کنفیوژن ایک یہ بھی ہے نا کہ بہت سی ایسی سیاسی یا مذہبی قوتیں ہیں جو یا تو خاموش رہتی ہیں مصلحتاً, یا پھر وہ ان کو برا نہیں کہتی. یہ جو تمام بھیانک یا غیر انسانی جنہوں نے معاملات ہے اس کو برا نہیں کرتے, تو کیا پھر ان کو بھی شامل کر لینا چاہیے نا ان سارے تسکین بھائی. سچ تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کی بیشتر سیاسی اور مذہبی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کی پیدا کرتا ہے, ان کی تشکیل کرتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی سیاسی اور مذہبی جماعتیں بیشتر, لہذا وہ وہی لائن اختیار کرتی ہیں جو ہماری ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی لائن ہوتی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ جہاں نہیں چاہتی کہ ان طالبان کے خلاف کارروائی ہو, لہذا وہ جماعتیں بھی اس کے لیے آواز نہیں اٹھاتی. ابھی کوئی دو ٹوک فیصلہ نہیں ہونے والا, ابھی ان کے خلاف جو دہشت گرد عناصر ہیں ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہونے والا, اور ابھی ہم اسی کنفیوژن میں پڑے رہیں گے کہ جناح کا پاکستان لینا ہے یا طالبان کا پاکستان لینا ہے. ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہونا. بات یہ ہے تسکین بھائی, یہ کنفیوژن میں نے جیسے ابتدا میں عرض کیا, یہ کنفیوژن عوام میں نہیں ہے. ملک کے عوام کی, پاکستانیوں کی اکثریت, میں نے کہا پاکستانیوں کی اکثریت, میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا, پاکستانیوں کی اکثریت, تمام پاکستانی, چاہے وہ مسلمان ہو, مسیحی ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, احمدی ہو, یا وہ بوہری ہو یا اسماعیلی ہو, یا کوئی بھی ان کا مذہب یا مکتب فکر ہو, تمام پاکستانی, ان کی اکثریت جو ہے وہ لبرل ہے, وہ انتہا پسند نہیں ہے. یہ مٹھی بھر انتہا پسند دہشت گرد ہیں جو بندوقوں کے ذریعے, جو اسلحہ گولہ بارود کے ذریعے اس اعتدال پسند اکثریت پر اپنا غلبہ قائم رکھنا چاہتے ہیں پورے ملک میں. تو یہ جو عناصر ہیں, وہی میں نے عرض کیا. دیکھیے جو کنفیوژن کی جو بات آپ کر رہے ہیں بار بار, اصل معاملہ یہی ہے کہ یہ کنفیوژن جو ہے اصل میں جو باقی اب جو جماعتیں ہیں جو کسی نہ کسی طرح بالواسطہ یا بلا واسطہ اس طالبان جماعتوں کو, ان طالبان کی حامی جماعتوں کو جو سپورٹ کرتی رہی ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, وہ نہیں چاہتی کہ ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہو. لہذا وہ مختلف طریقے سے عوام میں کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, اور اس کو کہیں ڈرون سے ملایا جاتا ہے, کہیں کسی اور طرح چیزوں سے ملایا جاتا ہے. دیکھیے اب اس کا مصطفیٰ حل کیا ہے پھر؟ حل سیدھا یہ ہے, ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو, ہمارے ملک کی سول اور ملٹری بیوروکریسی کو, ہمارے ملک کی جو حکمراں طبقہ ہے اس کو, ہمارے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو, ہمارے ملک کی تمام جو دانشور ہیں, جو ہمارے ملک کے جو تھنکرز ہیں, ہر طبقے کو اب ایک قوم بن کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر ہمیں پاکستان کو بچانا ہے اور پاکستان کو افغانستان کی طرح تباہی سے, بربادی سے بچانا ہے, تو ہمیں یہ جو مٹھی بھر دہشت گرد جو اسکولوں کو تباہ کر رہے ہیں, جو جبر کے ذریعے جو لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں, کہیں چرچ کو جلا رہے ہیں, کہیں اسکولوں کو جلا رہے ہیں, ہم نے ایک قوموں کے ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو, قوت کو ان عناصر کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی, پاکستان کو بچانا ہوگا. اور آخر میں جملہ کروں, اگر ہم نے یہ نہ کیا تو آج ہم صرف ڈرون حملوں کو رو رہے ہیں تسکین بھائی, کل خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو جائے کہ انٹرنیشنل فورسز آ کے کہیں کہ آپ نہیں کر رہے, لہذا ہم یہ کریں, خود کریں گے. ٹھیک ہے, ہاں یہ بھی بات جو ہے وہ اس وقت گردش میں ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.
بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب, تھینک یو.